السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ ایشیا کی عظیم مرکز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہوں، جو میرا مادر علمی بھی ہے اور ہمارے اکابرین کا ایک بڑا ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر، جو مشہور و معروف ہے، اور اس کے فیض جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا یہاں سفر ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارالحدیث جو ہمارے اکابرین کی مولانا ارشد مدنی آنے والے ہیں، یادگار ہے۔ گاڑی تیار اس میں ہے۔ ہم آج سے 20 سال پہلے دور حدیث کا درس دیتے تھے۔ آج یہ دارالحدیث جو ہے دوسری جگہ شفٹ ہو چکی ہے، جس کا ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو ہے پرانی بلڈنگ تھی، یہاں پہ یہ دار جدید کے نام سے مشہور تھی، لیکن اب یہ نئی بلڈنگ بن گئی ہے، نئے سرے سے نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ آپ لوگ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے مولانا، پیچھے ذرا یہ گنبد دکھائیے دارالحدیث کے دونوں طرف، ماشاءاللہ یہ گنبد ہے اور ایک بڑا گنبد بیچ میں ہے، تو آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوشنما اور دل فریب جگہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے مناظر دیکھیں، یہاں کا ماحول دیکھیں، اور یہاں کا روحانی ماحول آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و برکات یہاں کس طرح سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج کافی عرصے کے بعد یہاں دارالعلوم دیوبند آنا ہوا۔ یہ آپ کو پرانی دارالحدیث کا نظارہ کراتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ آج بھی وہی چمک دمک جو ہمارے اکابرین کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، بالکل ہو بہو وہی موجود ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیے، البتہ کچھ نئی بلڈنگز بن چکی ہیں، جس کا میں نظارہ کرا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ کتنی شاندار اور عالی شان یہ دارالاقامہ بنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ باب الظاہر کا گیٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد رشید کا مینار بڑا عالی شان مینار ہے اور کافی بلند بھی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حضرات موجود ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مولانا مقید صاحب، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سفر کر کے یہاں دارالعلوم دیوبند آئے ہیں۔ مولانا، آپ کا کیا تاثر ہے؟ کتنے دنوں بعد آپ کا سفر یہاں ہو رہا ہے؟ ہماری حاضری تو الحمدللہ یہاں ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مولانا کھڑے ہو جائیے، آئیے کھڑے ہو کے آپ۔ ندیم محمد صاحب قاسمی کے ساتھ سفر ہوا جی، ہمارے لیے سعادت ہے، آپ ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ مولانا معین صاحب ہیں۔ تو آج بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ باقی تو یہاں مہمان وغیرہ آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں، رشتہ دار بھی، باہر کے لوگ آتے رہتے ہیں، جی۔ ہوتی رہتی ہے۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا سفر ہوا ہے، چونکہ ہم یہاں کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ 2003 اور 4 میں ہماری فراغت ہے، اور میں یہاں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے گاڑی کے پیچھے جو ہے، یہاں 7 نمبر ہوا کرتا تھا، اس میں ہمارا رہنا سہنا ہوتا تھا۔ اور یہ گاڑی اساتذہ کی کھڑی ہوئی ہیں، ابھی درس چل رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے ہمارے بڑے بھائی مولانا معین صاحب، جو اس وقت جو ہے تعمیر ملت میں استاد ہیں علی گڑھ کے اندر، اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ، بلکہ ہم ان کے ساتھ ان کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں دارالعلوم دیوبند میں آئے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنا پچھلا کچھ تعارف کرائیں، کب کی فراغت ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ہم سب مل کر ایک ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ساتھ میں آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہماری فراغت 2003 کی یہاں سے ہے، اور وقتاً فوقتاً یہاں پر ہم آتے رہتے ہیں، اور دوسرے گروپ کے ساتھ بھی، لیکن جو ہمارا ایک گروپ ہے بھائیوں کا گروپ، اس کے ساتھ آنے میں اور بھی تھوڑا مزہ آیا اور بھی اچھا لگا۔ اور یہ جس وقت ہم پڑھتے تھے، یہاں ساری پرانی بلڈنگیں تھیں، اب یہ دار جدید کے نام سے نئی بلڈنگ بنی ہے،
लेकिन दारुल हदीस ये पुराने तर्ज पे वो ही अभी बाकी है। और ऊपर है दारुल हदीस और सामने लाइब्रेरी बन गई। और ये हमारे पीछे का जो नज़ारा है, ये मस्जिद रशीद के मीनार आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खुशनुमा। जो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मदरासी साहब अब्दुल खालिक मदरासी साहब की मेहनत और ख्वाहिशों का नतीजा है। और हमें यहाँ दारुल आकर बार बार अच्छा लगता है। एक रूह ताज़ा होती है, रूह को एक ग़िज़ा मिलती है दारुल में आकर। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला आफियत के साथ, सलामत के साथ यहाँ बार बार आने का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला इसको, इस सफ़र को, शरफ़ कबूल अता फरमाए। जी, देखा आपने मौलाना मोइन साहब का तासुर, माशाल्लाह अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके आप लोगों के सामने रखी हैं। अब हमारे नौजवान जवानुल उम्र मौलाना मुहीत अहमद साहब कासमी, ये भी आज हमारे हमरा हैं, तो इनसे भी हम इनका तासुर जानेंगे, क्या इनके दिल की कैफियत बदली है यहाँ आकर के, कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले खुशी है मौलाना आपकी सरपरस्ती में यहाँ देवबंद में मौजूद है। और माशाल्लाह जो मनाजिर पहले कई अरसे देखे हैं उससे बिल्कुल ही अलग है, इम्तियाज़ है। माशाल्लाह तब्दीली भी आ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला इस निज़ाम को बरकरार रखे, कायदे कायम रखे और लोगों को से इस्तिफ़ादा करने वाला बने। और मौलाना के हम ममनू मशकूर हैं कि मौलाना की सरपरस्ती में यहाँ देवबंद तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाफिज़ साहब हमारे बहुत ही करीबी हैं और मुहिब भी है माशाल्लाह। कि उस मौलाना के हम शुक्रगुज़ार हैं कि मौलाना ऐसे ही हर साल हमें लाते रहें और हमें इंजॉय करते रहे हमारी, इसलिए इंशाअल्लाह अब मैं जो है मुलाकात कराऊंगा अपने, हमारे ये दरसी साथी भी हैं हिफ्ज़ के, और दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। हाफिज़ मोहम्मद नासिर साहब जो हमारे ख़ानदान के एक मायनाज शख्सियत हैं, तो आज वो भी हमारे हमरा हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी जो है, आइए हाफिज़ साहब आइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में, कम से कम 25 साल के बाद में आज आना हुआ है। जी, मौलाना मोइन साहब लाए थे, या आज आपके ज़रिए हम यहाँ आ गए। जी, वैसे बहुत दिनों से इरादा कर रहे थे क्या देवबंद चलेंगे, बस आज जी जी आपके ज़रिए आज हमसे लिखा हुआ है जुबूल इत्तबा निहायत खुशखत मुतवस्सित, और ये आप देख सकते हैं कुरान करीम है जो सोने के पानी से लिखा हुआ है। इस्तेमाल किया जी, वो खत्ताती देखिए माशाल्लाह कितनी उम्दा है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आमीन। ऐसा काम करके गए हैं कि क़यामत तक अल्लाह ताला उनको इसका फैज़ पहुँचाता रहेगा, उनको, उनकी औलादों को, उनके मुतवस्सिलीन को। ये देखिए हमारे शरीफ का तर्जुमा देखिए फारसी में। तो हमारे फारसी के उस्ताद थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी महारत दी थी फारसी के अंदर। हमारे नहीं, हमारे वालिद के लिए मुफ्ती साहब के मुंतहिन है माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और नाज़रीन आपने देख लिया होगा माशाल्लाह दारुल उलूम का कुतुबखाना अब बंद होने की छुट्टी का वक्त हो रहा है। कदीम कुतुब यहाँ मौजूद हैं, खुसूसन आप देखेंगे जो 4 किताबें मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, आसमान से उतरी हुई हैं, मशहूर जो 4 किताबें हैं, उनके तर्जुमे और उनकी अरबी इबारत इस कुतुब खाने में रखी गई हैं, और आपको उसका हम दीदार भी करा सकते हैं। थोड़ा जूम करके देखिए आप, ये ज़बूर का तर्जुमा है,
اردو میں، عربی عبارت بھی ہے اس کے اندر، اور یہ انجیل ہے، ہاں جو دوسری کتاب انجیل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ عربی متن بھی، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کتاب ہے، اور جو توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی عبارت میں ہے، اس کے نیچے ترجمہ ہے اردو میں اور فارسی میں، اور باقی دیگر بہت جو ہے قدیم کتب ہیں۔ دیکھیے گرنتھ، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، خاص طور سے سکھوں کی جو دوسرے ادیان ہاں کی ہے، جو معتبر کتاب ہے گرنتھ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں، اور یہ بہت ہی قدیم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ رامائن بھی، رامائن بھی بتائیے، وید بزبان اردو، ایک وید بزبان سنسکرت، یہ سب تھوڑا سا ادھر کر دو حضرت کچھ۔ جی قرآن کریم، قرآن مجید، انگریزی مترجم، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے مولانا بغاری پورا جو ہے پرانی کتابوں سے بھرا اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے حضرت مولانا سید مرتضیٰ صاحب چاندپور کے ہیں، جنہوں نے یہ کتابیں وقف کی ہیں برائے استفادہ۔ کون ہے مولانا؟ کتب خانہ موقوفہ علی الاولاد، ان کی طرف سے کیا گیا وقف، ضلع بجنور چاندپور کے۔ لوگ اس وقت دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے چند بھائی حضرات بھی ہیں جو اس وقت اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ یہ مولانا معین صاحب ہیں، یہ اپنی جو ہے پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں، بخاری شریف انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور وہی طالب علمی والا زمانہ انہیں یاد آ رہا ہے، تو آج انہوں نے دوبارہ سے دارالحدیث میں آ کر اپنی سیٹ بک کی ہے، اور یہ مولانا محیط صاحب ہیں، اور ادھر ہمارے حضرت مولانا مقیت صاحب۔ وعلیکم السلام جی، حضرت کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ کتابی شریف کتاب ہے، اچھا اچھا اچھا، پڑھاتے تھے ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا محمد رفاق صاحب، خوشی محسوس کر رہے ہیں کیا